بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ۔ انسانی تاریخ میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو حق کے ساتھ باطل کی کشمکش بھی شروع ہو گئی۔ ایک طرف ایمان کی روشنی تھی، دوسری طرف حسد، تکبر اور عناد کی تاریکیاں۔ لیکن ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی نصرت فرمائی اور سچائی کا سر بلند کیا۔ ختم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بے شمار آزمائشوں سے عبارت ہے۔ کبھی مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا، کبھی آپ پر پتھر برسائے گئے، کبھی معاشراتی بائیکاٹ کیا گیا، کبھی جنگیں مسلط کی گئیں اور کبھی منافقین نے اندر ہی اندر سازشوں کے جال بچھائے۔ لیکن ان تمام دشمنوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے گیا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن ہر آزمانے کے باوجود اسلام کی روشنی کو نہ بجھا سکے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اسلام کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے تھے، لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے، قرآن کی تعلیم عام ہوتی جا رہی تھی، عدل قائم ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ہر دل پر نقش ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اسلام کے دشمن بے چین تھے، خاص طور پر مدینہ کے بعض یہودی قبائل جو پہلے اپنے علم اور مذہبی حیثیت پر فخر کرتے تھے، اب یہ منظر برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید نے اس حسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر حسد نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار بھی تکبر اور حسد کی وجہ سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد میں آ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور اب یہی حسد کچھ لوگوں کو اس حد تک لے آئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر ممکن راستہ تلاش کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ میدان جنگ میں مسلمان شکست نہیں کھا رہے، جھوٹے الزامات ناکام ہو چکے تھے، قتل کی سازشیں بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ تب بعض لوگوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، جادو۔ لبید بن عاصم کون تھا؟ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ وہ جادو کے فن سے واقف سمجھا جاتا تھا۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی اور حسد موجود تھا۔ دشمن اسلام نے اس شخص کو اپنا ذریعہ بنایا تاکہ وہ کسی خفیہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جو تلوار سے نہیں بلکہ اندھیرے میں تیار کی جا رہی تھی، ایک خفیہ منصوبہ۔ لبید بن عاصم جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچنا آسان نہیں۔ صحابہ اکرام ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اور حفاظت کے لیے موجود رہتے ہیں، اس لیے اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند مبارک بال اور کنگھی کے چند دانے اس کے ہاتھ لگ گئے۔ اس چیزوں کو اس نے اپنے جادو کا ذریعہ بنایا۔ پھر اس نے دھاگے میں متعدد گرہیں لگائیں، ہر گرہ کے ساتھ جادو کے مخصوص عمل کیے۔ اس زمانے میں جادو کرنے والا اس قسم کے طریقے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی جادو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی پر اثر نہیں ڈالتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جادوگر
کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادو کہاں چھپایا گیا؟ جب جادو مکمل ہو گیا تو لبید بن عاصم نے اسے ایک کھجور کے خوشے کے اندر رکھا، پھر اسے مدینہ کے قریب واقع زارون نامی کنویں میں چھپا دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب کسی کو اس راز کا کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ زمین پر موجودہ ہر شخص سے یہ بات چھپ سکتی تھی، لیکن آسمانوں کے رب سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا، اور وہی ہے جو وقت آنے پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حقیقت سے آگاہ کرنے والا تھا۔ آزمائش کیوں آئی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کی زبان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اس کا جواب انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری میں مبتلا کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور پھر قید میں رکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ دنیا امتحان کی جگہ اور اللہ کے سب سے محبوب بندے بھی آزمائشوں سے متاثر نہیں ہوئے۔ البتہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اس جادو کا اثر صرف بعض دنیاوی معاملات تک محدود تھا۔ وحی، قرآن، دین کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام ہر قسم کی تبدیلی، بھول یا غلطی سے مکمل طور پر محفوظ تھا۔ یہ عقیدت اہل سنت والجماعت کا ہے اور اس پر امت کے عاملین کا اتفاق ہے۔ ایک خاموش کیفیت۔ دن گزرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہے۔ نمازیں، قرآن کی تعلیم، صحابہ کرام کی تربیت، فیصلے، دعوت اسلام، سب کچھ معمول کے مطابق جاری رہا۔ لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہ کیا ہوتا۔ یہ کیفیت وقتی تھی اور صرف انسانی طبیعت کے اعتبار سے تھی، نہ کہ نبوت یا وحی کے اعتبار سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعد میں اس کیفیت کو بیان فرمایا، جسے محدثین نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، لیکن ابھی کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کیفیت کا اصل وجہ کیا ہے۔ صحابہ اکرام بھی بے خبر تھے۔ مدینہ اپنے معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور دشمن شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی سازشیں کامیاب ہو گئی ہیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہستی کے خلاف وہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کی حفاظت خود رب کائنات فرماتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک رات تھی، فضا بھی خاموش تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، مسجد نبوی کے ارد گرد سکون چھایا اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ایسا خواب دکھایا جو دراصل وحی کی ایک صورت تھا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے تھے۔ یہ خواب مخصوص ایک منظر نہ تھا، بلکہ اس میں اس آزمائش کا مکمل راز پوشیدہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے قدموں کے ساتھ۔ یہ منظر نہایتی باوقار۔ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے آئے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آزمائش کی حقیقت بتا دیں۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا، حالانکہ وہ جواب جانتا تھا۔ اس سوال و جواب کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ اس نے پوچھا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا، جادو کس نے کیا؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا، جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جواب آیا،
کنگھی، چند مبارک بال اور کھجور کے خوشے کے اندر۔ پھر آخری سوال ہوا، وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، زارون کے کنویں میں۔ یہ خواب ختم ہوا مگر حقیقت اب واضح ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیماری کی حقیقت بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کی پوری کیفیت بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور زارون کے کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں حیرت بھی تھی اور تجسس بھی، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ زارون مدینے کے قریب ایک کنواں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس کنویں کو دیکھا۔ اس کنویں کا پانی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہو، اور اس کے کھجوروں کے درختوں کے سر شیطانوں کے سروں کے مانند دکھائی دیتے تھے۔ یہ منظر معمولی سے مختلف تھا۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر کنویں سے وہ چیز تلاش کرنا شروع کی جس کی خبر فرشتوں نے دی تھی۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ خوشہ نکال لیا گیا جس کے اندر جادو رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ دھاگا بھی تھا جس میں کئی گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ یہی وہ گرہیں تھیں جن کے ذریعے جادو کیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر حیرت تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو غیب کی خبر دے کر دشمن کی پوری سازش بے نقاب کر دی۔ جب جادو برآمد ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص کو سزا نہیں دیں گے؟ یہ ایک فطری سوال تھا۔ آخر جس شخص نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی وہ سزا کا مستحق تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب آپ کی عظیم اخلاق کی روشنی مثال تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں کسی نئے فتنے کو ہوا دوں۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سخت سزا دینے کے بجائے معاملہ اللہ کے سپرد فرمایا۔ یہ تھا رحمت للعالمین کا کردار۔ جس ہستی نے طائف والوں کو بھی بددعا نہ دی، امت کے امن کو ترجیح دے رہے تھے۔ اب کیا ہونا تھا؟ جادو تو مل گیا تھا، گرہیں بھی سامنے تھیں، مگر ان گرہوں کو کھولنے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک اور دروازہ کھولنے والے تھے۔ وہ اپنے محبوب پر ایسی دو عظیم صورتیں نازل فرمانے والے تھے جو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے حفاظت، رحمت اور شفا کا ذریعہ بن گئیں۔ وہ تھیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ یہ صرف اس وقت کی آزمائش کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے مکمل شفا عطا فرمائی۔ جو کیفیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے کی طرح مکمل نشست اور اطمینان کے ساتھ اپنے معمولات ادا کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک خفیہ وار کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس وار کو ناکام بنایا بلکہ اس ذریعے پوری امت کو دو ایسی صورتیں عطا فرما دیں جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے، اس کے بعد جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ بیماری کے زمانے میں بھی یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔
یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی تعلیم ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے مگر وہ اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتا۔ حسد انسان کو ظالم تک بنا دیتی ہے۔ مشکل وقت میں سب سے پہلے پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگے۔ قرآن صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ اس واقعے کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو سخت ترین سزا دیتے، لیکن آپ نے امت میں فتنہ نہ پھیلے اور اس سے مصالحت کو ترجیح دی۔ یہی وہ اخلاق تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ جس طرح تو نے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح تو نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اس طرح ہمیں بھی ہر قسم کے جادو، حسد، نظر بد، شیطانی وسوسے اور ہر ظاہری پوشیدہ برائی سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما، ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور تیری رضا پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے مزید ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔